اچھا میرا بتائیے گا کہ مشتاق احمد صاحب کی رہائی کے لیے حکومت پہلے تو یہ بتائیں کیا کوشش کرتی نظر آ رہی ہے؟ فارن آفس نے آپ سے رابطہ کیا، کوئی تحریری آپ کو انہوں نے جواب دیا ہے کہ کس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں؟ اور دوسرا، آپ آج پارلیمنٹ میں یہاں پہ پہنچی ہیں، شنتانہ گلزار آپ کے ساتھ ہیں، کیوں آئی ہیں آپ یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، حکومت کی جو کوششیں ہیں وہی ہمیں معلوم ہے جو آپ سب کو معلوم ہے. یعنی جو کچھ پبلک انفارمیشن ہے، جو کچھ میڈیا پہ آ چکا ہے، وہی ہمارے پاس بھی موجود ہے. ہم نے حکومت سے رابطے میں پہل کی تھی اس فلوٹیلا کے اوپر اٹیک سے بہت دن پہلے، کیونکہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا. ہم نے نہ صرف موفا میں اسحاق ڈار صاحب کے لیے فارمل لیٹر دیا، بلکہ ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی کی، لیکن نہ ہمیں موفا سے کوئی رسپانس ملا، اور نہ اب تک ہمیں ہائی کورٹ نے کوئی ڈائریکشنز باقاعدہ گورنمنٹ کو دی ہیں، اور نہ ہی ہمیں ہائی کورٹ کے تھرو کوئی رابطہ کیا گیا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو بھی بہرحال میں سراہتی ہوں، اور حکومت کی جو چیزیں ابھی تک سامنے آئی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم مختلف کنٹریز کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں ہمارے اپنی حکومت پر، لیکن بہرحال میں یہ کہوں گی کہ ہمیں کسی قسم کا رسپانس ابھی تک نہیں ملا. اور جو بھی پبلک انفارمیشن ہے اس سے بڑھ کر ان ڈیٹیل کہ آپ کی کیا لیگل آپ نے کیا اس کے لیے ایفرٹس کی ہیں، یا اور ڈپلومیٹک کیا ایفرٹس کی ہیں، یا ان کی انفارمیشن تک کہ وہ کس حال میں ہیں، یہ ہمیں صرف سمود کی لیگل ٹیم سے، ان کی سینٹرل ٹیم سے پتہ چل رہا ہے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں نہ ان کے بارے میں کوئی معلومات ملی ہے، اور نہ ہی ہمیں گورنمنٹ کی کوئی ایفرٹس کا گورنمنٹ کا کوئی وفد آپ سے ملنے آیا، کوئی منسٹر آپ سے رابطے میں آیا؟ جی، ہمارے پروٹیسٹ کے نتیجے میں آئے ہیں، انجم عقیل صاحب آئے تھے، اور اس میں لیکن جی انہوں نے ہمیں پھر جو وعدہ کر کے گئے تھے، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بھی فارملی آپ کو اپروچ کیا، آپ بھی ہمیں ہمارے لیٹر کا فارمل ایک ریٹن رسپانس لے کے دیجیے موفا سے، اور انہوں نے اسی وعدے پہ ہمارا پروٹیسٹ کہا تھا کہ آپ اس کو یہاں سے اٹھائیں. لیکن بہرحال وہ وعدے کے مطابق تو رسپانس نہیں دے سکے، لیکن وربلی انہوں نے کال کے اوپر مجھے وہی انفارمیشن دی جو کہ پہلے سے ایک پبلک انفارمیشن. لیکن لا منسٹر اور ہیومن رائٹس منسٹر نے کوئی آپ سے رابطہ نہیں کیا؟ فورن آفس نے کوئی رابطہ نہیں. لاسٹ آپ کی بات سینیٹر صاحب سے کب ہوئی تھی، اور ڈائریکٹ ان سے کوئی کمیونیکیشن آپ کی ہو رہی ہے؟ کیونکہ متضاد خبریں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں اس حوالے سے. جی، آپ کو پتہ ہے کہ جیل سے تو کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں ہوتا، لیکن جب اٹیک ہو گیا تھا 1 اور 2 کی درمیانی رات کو، اس وقت بھی یعنی ہم نے نیوز دیکھی تھی اور پتہ چلا تھا کہ سٹارٹ ہو گیا ہے، یعنی انٹرسیپشن ہوئی ہے. اس کے بعد ان کے جو فون تھے وہ بند ہو چکے تھے، لیکن رات کو 3 بجے سے پہلے ایک اور نمبر سے، ان نون نمبر سے انہوں نے ہمیں کانٹیکٹ کیا، ہماری بات ہوئی، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہماری شپ کو بھی ابھی گھیر لیا گیا ہے اور ان قریب ہمیں بھی اریسٹ کیا جائے گا. اس کے بعد وہ نمبر بھی بند ہو چکا تھا. میڈم یہ بتائیے کہ جب وہ اس سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، ظاہری بات ہے ایک مشکل سفر تھا، اس کے آؤٹ کم سے ظاہری بات ہے آگاہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس سے حوالے سے انہوں نے کوئی نصیحت کی تھی، کوئی پیغام، یا اگر کچھ ہو جاتا ہے تو انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کیسے لے کے چلیں گے آگے پیغام فلسطین کے حوالے سے؟ جی دیکھیے، یہ تو ایک لمبی جدوجہد ہے. یہ ایک پورا جو فلسطین کا کاز ہے اس کا ایک صرف پارٹ ہے یہ ہیومینیٹیرین ایڈ کوریڈور کو کھلوانا، غزہ کے بلاکیڈ کو، اس کو سیج کو توڑنا، یہ اس کا ایک پارٹ ہے. تو فلسطین کی آزادی اور اسرائیل کا انلیگل آکوپیشن ختم کرنا ایک لمبی جدوجہد ہے، اور ہم اس جدوجہد میں ہمیشہ سے الحمدللہ یعنی پہلے سے ہیں اور رہیں گے. تو یہ جو اس کا ایک پارٹ تھا، ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ ختم ہونے والی جنگ نہیں ہے، اس کے بعد بھی بار بار اٹیمپٹس ہوں گے. جیسے آپ نے دیکھا سمود ابھی لوگ اریسٹ میں ہیں، اور اس سے پیچھے ماشاءاللہ اس سے بڑا فلوٹیلا روانہ ہو چکا ہے. تو اب تو پوری دنیا نے عزم کر لیا ہے کہ غزہ کے بلاکیڈ کو توڑ کے ہی رہنا ہے. اٹلی سے روانہ ہو چکی ہیں شپس، ٹرکی سے روانہ ہو چکی ہیں شپس، ڈاکٹرز جا رہے ہیں، جرنلسٹ جا رہے ہیں. تو پوری دنیا کی عوام نے اب تہیہ کر لیا ہے کہ غزہ کا بلاکیڈ توڑ کے رہنا ہے. لیکن حکومتوں کو اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں ہیں. ریاستیں، حکومتیں چونکہ فیل ہوئیں تو عوام نکلے، اور ابھی تک حکومتوں کا وہ رول نظر نہیں آ رہا. ایک طرف تو صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے 20 پوائنٹ اپنا پیس پلان جو ہے وہ دیا ہے، اور دوسری طرف سموتھ پہ اٹیک ہو جانا، آپ کو نہیں لگتا یہ پیرالل متضاد باتیں ہیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو آج بھی ٹاکس ہو رہی ہیں قاہرہ میں، ایجپٹ میں، وہاں سے کوئی پازیٹیو چیز نکل سکتی ہے حماس، اسرائیل اور امریکہ کی جو ٹاکس ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، ہمیں حماس کی اور جو فلسطینی مزاحمت ہے، اور جو ساتھ میں فلسطینی عوام کا جو اس کی جو استقامت ہے، جس کی وجہ سے ابھی تک اسرائیل گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوا ہے، اور اس کی وہ جنگ جو وہ اتنی لمبی کبھی بھی توقع نہیں کر رہا تھا، وہ اس نے اتنا طول پکڑا ہے. تو ہمیں اگر اعتبار ہے، امید ہے، تو ہمیں فلسطینیوں کی مزاحمت سے ہے اور ان کی استقامت سے ہے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ویلکم کیا تھا راتوں رات ٹرمپ کے پلان کو،
تو कम बेशक उन्होंने बाद में तरदीद की, लेकिन जाहिर है सब जानते हैं कि उसकी क्या हैसियत है, लेकिन उसी तरह उन्हें हमास का जो रिस्पांस आया था, जो फ़लस्तीनी मज़ाहिमत का रिस्पांस आया था, असल में उन्हें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि हमने किस पार्टी के साथ खड़ा होना है। हमास के रिस्पांस को आप वेलकम कीजिए, फ़लस्तीनी मज़ाहिमत को, उनके राइट टू रेजिस्टेंस को, आर्म रेजिस्टेंस के उनका जो राइट है, जो यूएन ने उनको दिया है, उसको आप एंडोर्स कीजिए। तो हम ये समझते हैं ये सब कुछ उसी वक्त होगा अगर आप ये चाहेंगे कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में सब लोग मिलके, मुस्लिम कंट्रीज भी उनके साथ शामिल होके हमास को, फ़लस्तीनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहे हैं, तो फिर ये मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम खड़े होंगे हमास के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ, तो इंशाअल्लाह वो भी लचक दिखाएंगे, उनके अंदर बहुत बसीरत है, जैसा कि उन्होंने मुजाहिरा किया। बताइए कि जब वो रवाना हुआ सेनेटर मुश्ताक, आपके लिए, फैमिली के लिए क्या पैगाम था? जी, फैमिली के लिए तो यही था कि उन्होंने ये कहा था कि जद्दोजहद तो जारी रहेगी। ज़ाहिर है अगर जिंदा वापस आए तो भी दोबारा से इसी काम में लगना है, और इंशाल्लाह हमेशा उन्होंने जाते हुए यही कहा कि जब यूरोप इतना निकल रहा है, हम देख रहे हैं कि समूद पे अटैक के आधे घंटे के अंदर अंदर बर्लिन में ट्रेन स्टेशन ब्लॉक हो गया था, तो जब यूरोपियंस निकल रहे हैं तो हमारी भी, उनकी भी यही अपील है और हमारी भी यही अपील है कि अवाम, पाकिस्तान के अवाम भी उसी जुर्रत का मुजाहिरा करें, अपनी ताकत को पहचानें। आपको एंट्री पे रोक दिया गया था, फिर वापस आने की इजाज़त कैसे मिली? जी, कहाँ पर? अभी कहा जा रहा था कि पार्लियामेंट एंट्री पे आपको रोक दिया गया था, कुछ देर आपको रोक के रखा गया, उसके बाद इनकी टीम है, इससे पहले आ चुकी थी, और जो आईबी वाले यहाँ बैठे हैं वो कह रहे कि जी ये फ़लस्तीन मुतनाज़ा इशू है, तो फ़लस्तीन का जिन्होंने कफ़िये पहना है ये अंदर नहीं जा सकते, उनको कार्ड पहना के दें। अब मैंने बुलाई है टीम, गौहर साहब की टीम, सलमान राजा साहब की टीम, कि उनको बताएं कि पूरा पाकिस्तान अंदर बैठ सकता है, तो मुतनाज़ा नहीं है। मरियम चोर की टीम, बिलावल चोर की टीम अंदर बैठ सकती है, और ये सेनेटर मुश्ताक की टीम से आ रहे हैं, उनको अंदर नहीं बैठने देंगे। नहीं, कार्ड बना के दे, शिनाख्ती कार्ड। आईबी वाला होता कौन है ये बात करने वाला कि फ़लस्तीन मुतनाज़ा है? लानत है इस मुसलमानी पे कि आपको दूसरा मुसलमान हकीर नजर आता है।